بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیلا ڈیم کے قریب ایک عورت خودکشی کرنے لگی۔ جب اچانک میں نے اسے پکڑ لیا اور اسے پوچھا کہ وہ کیوں ایسا کر رہی ہے، تبھی وہ رونے لگی اور بولی، میری ساس مجھ پر جھوٹے الزام لگاتی تھی، تبھی شوہر مجھے مارتا تھا اور آج تو اس نے مجھے طلاق بھی دے دی اور دیکھو میرے جسم پر زخم۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے۔ تبھی کچھ لوگ وہاں سے گزرے تو غلط سمجھے کہ شاید میں اس لڑکی کی عزت لوٹ رہا ہوں اور وہ مجھے مارنے لگے۔ تنہا وہ لڑکی بھی بہانے سے بولی، بچاؤ بچاؤ۔ یہ سن کر تو میں حیرت زدہ رہ گیا۔ اتنے میں سب نے مل کر زبردستی پھر اس سے میرا نکاح کروا دیا۔ گھر آتے ہی مجھ سے معافی مانگنے لگی اور بولی، مجبوری میں یہ سب کیا، لیکن دیکھنا کل صبح فجر کی اذان کے وقت تمہیں اس کا انعام ملے گا جس کو تم کبھی نہیں بھولو گے۔ بس کچھ دیر مجھے برداشت کر لو۔ اس عورت کو میں گھر سے نکالنا چاہتا تھا جس نے میرا اتنا تماشا بنا کر رکھ دیا تھا۔ یوں پوری رات ساری میں کروٹیں بدلتا رہا، مگر جو ہی فجر کا وقت ہوا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ دیکھو جمال، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، لہٰذا اپنا اور میرا وقت برباد نہ کرو۔ قدسیہ نے انتہائی غصے میں میری جانب دیکھ کر کہا تو میں حیران رہ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو قدسیہ؟ مجھے اپنی صماعتوں پر یقین نہ آیا۔ میں نے دوبارہ دریافت کیا، میں وہی کہہ رہی ہوں جو تم نے سنا۔ میرے ساتھ شادی کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ میں تم جیسے ٹٹ پونجیے سے شادی کر کے اپنا مستقبل برباد نہیں کر سکتی۔ میرے لیے ایک دو اچھے رشتے موجود ہیں اور میں ان میں سے کسی کو ہاں کرنے والی ہوں۔ وہ بڑے تلخ لہجے میں بولی تھی۔ اس کی بات سے زیادہ مجھے اس کے لہجے پر حیرت تھی۔ اس نے تو آج تک مجھ سے ایسے بات نہ کی تھی۔ دفتر میں کام کرنے والے باقی ساتھی بھی ہماری جانب متوجہ تھے۔ مجھے ایک دم شرمندگی نے گھیر لیا۔ اس نے اتنے برے طریقے سے مجھے شادی سے انکار کیا تھا، حالانکہ یہ وہی قدسیہ تھی جو کل تک میری محبت کا دم بھرتی تھی، جسے پیسے اور میری حیثیت سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ تو بس میری محبت میں مبتلا تھی۔ میں اس کی ایک رات میں ہی بدلتی شخصیت دیکھ کر حیران تھا۔ تو کیا قدسیہ اتنے عرصے سے مجھے دھوکہ دے رہی تھی؟ مجھے اس کی بے وفائی پر یقین نہ آ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کوئی اور ہی قدسیہ ہو جسے میں پہلے جانتا ہی نہ تھا۔ اب کیا منہ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اس نے مجھے بری طرح لتاڑا تو میں چپ چاپ واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ یہ ایک رات میں ہی ایسا کیا انقلاب آیا تھا؟ میں سمجھنے سے قاصر تھا۔ سر آپ کو اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ میں کرسی پر بیٹھا سوچ و بچار میں مبتلا تھا۔ جب مجھے لڑکے نے آ کر پیغام دیا تو میں فوراً ہی اٹھ کر باس کی بات سننے چل دیا۔ میرا نام جمال ہے۔ میرے شب و روز شدید پریشانی میں گزر رہے تھے۔ مجھے آج ہی نوکری سے جواب دے دیا گیا تھا، وہ بھی مجھ پر الزام لگا کر کہ میں نے دفتر کے پیسوں میں ہیرا پھیری کی تھی، حالانکہ میں نے ایسا کچھ نہ کیا تھا۔ میرے سامنے گھر کے بدترین حالات تھے۔ میری 3 بہنیں بن بیاہی بیٹھی تھیں، جبکہ ایک چھوٹا معذور بھائی تھا جس کے علاج پہ ماہانہ ہزاروں روپے خرچ ہوا کرتے۔ میری تنخواہ تو اچھی تھی، مگر اخراجات بھی اس قدر تھے کہ مہینے کے آخری دن بمشکل گزرتے۔ اماں کی پربار کوشش ہوتی کہ میری بہنوں کی شادیوں کے لیے ہر مہینے کچھ نہ کچھ رقم بچا کر رکھیں، پر ایسا ممکن نہ ہو پاتا۔ ہر مہینے کوئی نہ کوئی اضافی خرچ آ جاتا۔ میرا چھوٹا بھائی ہارون آئے دن بیمار ہو جاتا اور اس کے دوا علاج پر اضافی پیسے خرچ ہو جاتے، جبکہ اس کو مستقبل بھی کچھ دوائیاں لازمی لینی ہوتی تھی۔ میں اس وقت میٹرک میں تھا جب ابا کا اچانک انتقال ہو گیا۔ وہ صبح سے ہی سلامت نوکری پر گئے، مگر دل کا دورہ پڑنے سے اسی وقت دم توڑ گئے۔ قدرت نے انہیں ایک لمحے کی مہلت نہ دی تھی۔ ان کی چونکہ پرائیویٹ نوکری تھی، لہٰذا نہ تو کوئی پیسہ ملا اور نہ پینشن جس سے ہمارا گزارا ہو سکتا۔ میں نے ابھی میٹرک کا امتحان بھی نہ دیا تھا، لہٰذا مجھے ابا کی جگہ نوکری نہ مل سکتی تھی۔ مجھ سے 2 بہنیں بڑی تھیں، پر ابا کی نوکری لڑکیوں کو نہ مل سکتی تھی۔ ایسے میں گھر کے حالات بدترین ہو گئے۔ میں اپنی ماں کا واحد سہارا تھا، مگر اماں نے مجھے پڑھائی نہ چھوڑنے دی اور خود لوگوں کے گھروں میں کام کر کے جیسے تیسے گزارا کر کے مجھے میٹرک کا امتحان دلوایا۔ امتحانات کے بعد میں چھوٹے موٹے کام کر کے اماں کی مالی مدد کرنے لگا اور پرائیویٹ امتحان دے کر ایف اے کا امتحان پاس کیا تو میری نوکری لگی۔ میں نے اماں کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے سے منع کر دیا۔ ویسے بھی اماں کی صحت اس قابل کہاں تھی کہ وہ اتنا کام کر سکے۔ اپنی بہنوں کو میں ویسے بھی گھر سے باہر جا کر خوار ہوتا نہ دیکھ سکتا تھا۔ ابا کیا گئے، ہمارے سبھی عزیز رشتہ دار ہم سے روٹھ گئے۔ شاید انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ہم ان سے ہی مدد نہ مانگ لیں۔ مجھے تو یہ خود گوارا نہ تھا میں کسی کا محتاج بنوں اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ میں نے دن رات محنت کر کے پرائیویٹ بی اے کا امتحان پاس کر لیا اور نوکری کی تلاش میں بڑے شہر آ گیا۔ مجھے جلد ہی ایک اچھی نوکری مل گئی،
مگر مسئلہ یہ تھا کہ میں اپنے شہر سے دور تھا۔ اماں چاہتی تھی کہ میں اپنے شہر میں ہی نوکری کروں کیونکہ اس طرح پیسوں کی زیادہ بچت ہو سکتی تھی، پر میری مجبوری تھی کیونکہ ہمارے شہر میں اتنی بڑی کمپنیاں نہ تھیں جو مجھے اچھی تنخواہ کی پیشکش کر سکتی، جبکہ یہاں میری تنخواہ زیادہ تھی اور اوقات بھی مقرر تھے۔ میں باقی وقت میں کچھ اور کام دھندا کر کے اضافی پیسے کما سکتا تھا۔ میں نے اپنے دفتر کے قریب ہی ایک کمرہ کرائے پر لیا اور وہاں رہنے لگا۔ میں زیادہ پیسے خرچ نہ کرتا اور ساری تنخواہ گھر بھجوا دیتا، جبکہ خود تنگی سے گزارا کرتا اور صرف ایک وقت کا ہی کھانا کھاتا۔ کچھ دنوں میں مجھے ایک اور لڑکا ملا تو میں نے اس کو اپنے ساتھ کمرے میں رکھ لیا۔ اب مجھے کمرے کا کرایہ بھی آدھا پڑتا اور میری کافی بچت ہو جاتی۔ اماں بہنوں کی شادی کے لیے فکر مند تھی، جبکہ میں بھی یہ چاہتا تھا کہ ہم جلد از جلد بہنوں کی شادی کر کے ان کے فرض سے سب قدوش ہو جائیں۔ مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ ہمارے گھر کوئی مناسب رشتہ نہ آتا۔ ایک دو ایسے رشتے آئے تھے جو بالکل ہی بے جوڑ تھے، وہ شادی شدہ بال بچوں والے، جبکہ دوسری شادی کے خواہش مند تھے۔ میری بہن کم عمر خوبصورت تھی۔ میں چاہتا تھا کہ ان کی شادی کسی ایسی جگہ ہو جائے جہاں وہ سکھی رہیں۔ وہ ساری زندگی غربت کی چکی میں پسی تھی۔ ابا کی موت کے دکھ کے بعد ہمیں زندگی میں دکھ ہی دکھ ملے تھے۔ ایسے میں چاہتا تھا کہ وہ شادی کے بعد ایک خوشگوار اور اچھی زندگی گزاریں۔ دفتر میں میرے ساتھ کام کرنے والی لڑکی قدسیہ بہت جلد میرے قریب آ گئی۔ میں لڑکیوں کے معاملے میں ہمیشہ سے شرمیلا تھا۔ مجھے آگے بڑھ کر دوستی کرنے کا نہ تھا زیادہ شوق تھا اور نہ ہی مجھ میں یہ ہنر تھا، لیکن قدسیہ خود ہی میری طرف بڑھ آئی۔ وہ مجھے کہا کرتی تھی کہ میں اسے دفتر میں کام کرنے والے باقی لڑکوں سے مختلف لگا ہوں، تبھی اس نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ میں بھی اس کے برتاؤ کا نرمی سے جواب دیتا رہا اور ہم بہت جلد اچھے دوست بن گئے۔ یہ دوستی کب محبت میں بدلی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میں قدسیہ کو دل و جان سے چاہنے لگا، حالانکہ میرے حالات اس کے سامنے تھے، تب بھی وہ میری محبت میں گرفتار تھی۔ اسے میرے حالات سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا، بلکہ ہر وقت میری محبت کا دم بھرتی۔ روزانہ ہی گھر سے کچھ نہ کچھ میرے لیے اپنے ہاتھوں سے بنا کر لاتی۔ اس کی ہاتھوں میں بے پناہ ذائقہ تھا، میں اس کی محبت پر نہال ہو جاتا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج کل کے دور میں کوئی ایسی لڑکی موجود ہے جس کو میری غربت اور میرے مسائل سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ میرے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ تھا۔ اپنی بہن کو رخصت کرنے کے بعد مجھے اپنے چھوٹے بھائی ہارون کو بھی سنبھالنا تھا، مگر قدسیہ سے میرا ساتھ دینے کو تیار تھی، حالانکہ وہ خود ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے ابا اچھے عہدے پر سرکاری ملازم تھے، ان کا گزر بسر اچھا چل رہا تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی اور دو بھائیوں کی بہن تھی، لیکن میں اس کے دل کی قدر کرتا تھا کیونکہ اس نے مجھے ایسے حالات میں بھی قبول کیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ میں اس قدر محنت کروں گا کہ ایک دن اپنے بہت اچھے مقام پر پہنچوں گا اور قدسیہ کی زندگی کی ہر فرمائش اور خواہش پوری کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ بھلے میرے پاس ابھی سرمایے کی کمی ہو، مگر میرا دل قدسیہ کے لیے محبت اور عزت سے لبریز تھا۔ میں دل سے اس کی قدر کیا کرتا۔ دفتر میں میرا کام سرمایے کو اکٹھا کرنا اور مالک تک پہنچانا تھا۔ میں اکثر مختلف لوگوں سے پیسے اکٹھا کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلتا اور سارا پیسہ اپنے مالک تک پہنچا دیتا۔ میں روزانہ کی بنیاد پر پیسے مالک کے حوالے کر دیا کرتا۔ اب اس کو مجھ پر اعتماد تھا، وہ مجھ سے 2-3 دن بعد یا ہفتے بعد پھر رقم کی وصولی کر لیا کرتا۔ دفتر میں مجھے ایک لاکر دیا گیا تھا جہاں میں اپنی تمام رقم محفوظ رکھتا اور پھر مالک کے حوالے کر دیا کرتا۔ ایک دن میرے پاس ایک ہفتے کا سرمایہ موجود تھا۔ مالک نے مجھ سے رقم کا مطالبہ کیا تو میں لاکر میں رقم لینے چل دیا۔ میں نے جو ہی چابی سے تالے کو کھولا تو میں دیکھ کر سناٹے میں رہ گیا کہ پیسوں کا پورا تھیلا غائب تھا۔ میں نے ارد گرد دفتر میں اپنی جگہ پر، اپنے کیبن میں، ہر جگہ تلاش کیا، مگر مجھے پیسے کہیں نہ ملے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے پیسے اسی لاکر میں رکھے تھے۔ میں اپنے گھر دیکھنے بھی آیا تھا کہ ہو سکتا تھا کہ میرے پیسوں کا تھیلا گھر بھول گیا ہوں، مگر گھر میں رقم موجود نہ تھی اور میرے ساتھ والا لڑکا بھی ان دنوں گاؤں گیا ہوا تھا اور میں گھر میں اکیلا ہی تھا، لہٰذا اس کے چوری کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ میں نے مالک کو یہ بات بتائی کہ لاکر سے رقم کا تھیلا غائب ہو گیا ہے، تو اس نے میری بات کا یقین نہ کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ پیسے تم نے ہی چرائے ہیں، حالانکہ میرے پاس سے پیسے برآمد نہ ہوئے۔ انہوں نے میرے گھر کی اچھی طرح تلاشی لی، تاہم انکوائری کرنے کے بعد مجھے نوکری سے نکال دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ تم اتنے عرصے سے ہمارے لیے کام کر رہے ہو، لہٰذا ہم پولیس کو نہیں بلا رہے، مگر اس چوری کے پیچھے تمہارا ہی ہاتھ ہے۔ ان کا یہی احسان میرے لیے بہت تھا کہ انہوں نے مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ میں اسی دن میں قدسیہ کے پاس گیا تھا کہ اسے اپنے حالات بیان کر دفتر سے گھر آنے کے بعد آخری بار اسے ملنا چاہتا تھا، مگر اس نے میری وہ بے عزتی کی کہ میں سن کر حیران تھا۔ حالات کے بدلتے ہی قدسیہ کا رویہ میرے ساتھ ایک دم بدل گیا۔
شاید وہ بھی یہی سمجھتی تھی کہ چوری میں نے ہی کی ہے، حالانکہ میں اس چوری کا ذمہ دار نہ تھا۔ میں بھلا چوری کا مال کتنے دن کھا لیتا؟ مجھے تو آنے والی ساری زندگی کے لیے اس نوکری کی ضرورت تھی، مگر کسی نے میری بات کا کوئی اعتبار نہ کیا اور میں چپ چاپ دفتر سے نکل آیا۔ میں بے حد مایوسی کا شکار تھا۔ ایک طرف تو میری نوکری ہاتھ سے چلی گئی تھی، دوسری طرف میری محبت قدسیہ نے مجھے دھوکہ دے دیا تھا، بلکہ اب تو مجھے شک تھا کہ میرے لاکر سے پیسے بھی اسی نے چرائے تھے، اور وہ اسی لیے میرے اتنا قریب آئی تھی، اور اس نے مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا تھا، کیونکہ لاکر کی چابی کا علم صرف قدسیہ کو ہی ہوا کرتا تھا اور وہی آسانی سے چابی حاصل کر سکتی تھی۔ یا ہو سکتا تھا کہ اس نے نقلی چابی بنوا لی ہو، کیونکہ میں اکثر لاکر کی چابیاں اس کے پاس رکھوا دیا کرتا۔ اس نے بڑی آسانی سے کئی لاکھ روپے کا گبن کر لیا تھا، جبکہ میرے ہاتھ میں کچھ نہ آیا۔ عزت بھی گئی اور نوکری سے بھی ہاتھ دھونے پڑے، جبکہ قدسیہ کی نام نہاد محبت کا بھرم بھی ٹوٹ گیا۔ میں یوں ہی سڑکوں پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ ابھی تو مجھے اس مہینے کی تنخواہ بھی نہ ملی تھی۔ میں اماں کو کیا جواب دوں گا؟ ان کے ہاتھ پر رقم نہ رکھوں گا، مہینے کا گزارا کیسے کریں گی؟ میں انہی سوچوں میں گھرا پریشانی سے سڑکوں پر ٹہلنے لگا۔ زندگی کے دروازے خود پر بند ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ میں بے حد اداسی کا شکار تھا۔ میں کبھی ان حالات سے نکل بھی سکوں گا کہ نہیں، مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی۔ میرے حالات بہتر ہونے کی بجائے بدترین ہو گئے تھے۔ میں نے آگے بڑھنے کا اور اپنی ماں اور بہنوں کی خواہشیں پوری کرنے کا جو خواب دیکھا تھا وہ دھڑا کا دھڑا رہ گیا تھا۔ میں تربیلا ڈیم کے قریب پہنچا تو میرا دل کیا کہ میں اپنے آپ کو انہی پانی کی نظر کر دوں، مگر میں اتنا بزدل نہ تھا کہ اپنی جان بچا کر چلا جاتا تو پیچھے میری ماں اور بہنوں کا کیا حال ہوتا، اور میرے معذور بھائی کو کون سنبھالتا۔ میں نے فوراً اپنے خیال کی نفی کر دی۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اتنا خود غرض بنوں۔ میں اپنی ماں اور بہنوں اور معذور بھائی کو ان مشکل حالات کا سامنا کرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دوں۔ تبھی مجھے تربیلا ڈیم کے قریب ایک لڑکی کھڑی دکھائی دی۔ وہ پانی کے بے حد قریب کھڑی تھی۔ میں اپنی سوچوں میں گم اسے دیکھ کر چونک گیا۔ وہ ایک دم پانی کی طرف بھاگی تو میں نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ مجھے اس کے ارادے ٹھیک معلوم نہ ہو رہے تھے۔ وہ پانی میں چھلانگ لگانے ہی لگی تھی کہ میں نے اس کو بازو سے پکڑ کر پیچھے کی جانب دھکیلا۔ وہ زمین پر گر گئی اور میں اس کے سامنے دونوں بازو پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ایسا بالکل مت کرو۔ کسی بھی مسئلے کا حل خودکشی نہیں ہوتا۔ میں جو خود ابھی ایک لمحے پہلے خودکشی کا سوچ رہا تھا، اب اسے خودکشی نہ کرنے کی ہدایت دے رہا تھا۔ جبکہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور زور زور سے رونے لگی۔ بولی، میری ساس مجھ پر جھوٹے الزام لگاتی تھی، تبھی شوہر مجھے مارتا تھا، اور آج تو اس نے مجھے طلاق بھی دے دی، اور دیکھو میرے جسم پر یہ زخم۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے۔ میں حیرانی سے اسے کھڑا دیکھتا رہا اور کچھ نہ کر سکا۔ مجھے سمجھ نہ لگ سکی کہ وہ کیا کھیل کھیل گئی۔ تبھی کچھ لوگ وہاں سے گزرے تو غلط سمجھے کہ شاید میں اس لڑکی کی عزت لوٹ رہا ہوں اور وہ مجھے مارنے لگے۔ تبھی وہ لڑکی بھی بہانے سے بولی، بچاؤ بچاؤ۔ یہ سن کر تو میں حیرت زدہ رہ گیا۔ اتنے میں سب نے مل کر زبردستی میرا اس سے نکاح کروا دیا۔ میرا دل نفرت سے بھرا تھا۔ میں آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک گیا تھا۔ ایک تو قدسیہ کا دیا گیا دھوکہ، دوسرا اس لڑکی کا کیا گیا ناٹک۔ مجھے لڑکی ذات سے ہی نفرت ہو چکی تھی۔ یہ عورت ذات اپنے فائدے کے لیے مرد کو استعمال کرنا خوب جانتی ہے۔ میں چاروں ناچار اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ اب وہ میری بیوی تھی، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ فی الحال یہاں سے نکلوں تو پھر گھر جاتے ہی اسے طلاق دے کر فارغ کروں گا۔ مجھ پر پہلے ہی اتنی ذمہ داریاں تھیں، اب میں اس شاطر عورت کی ذمہ داری بھی اپنے سر پر ڈال کر نہ بیٹھ سکتا تھا۔ مگر گھر آتے ہی مجھ سے معافی مانگنے لگی اور بولی، مجبوری میں یہ سب کیا، لیکن دیکھنا کل صبح فجر کی اذان کے وقت تمہیں اس کا انعام ملے گا جس کو تم کبھی نہیں بھول پاؤ گے۔ بس کچھ دیر مجھے برداشت کر لو۔ اس عورت کو میں گھر سے نکالنا چاہتا تھا جس نے میرا اتنا تماشا بنا رکھا تھا، مگر شاید میں اتنا پتھر دل تھا ہی نہیں۔ وہ رات کو اس پہر کہاں جاتی؟ چند گھنٹوں کی ہی تو بات تھی۔ میں صبح ہوتے ہی اسے یہاں سے چلتا کروں گا، میں نے سوچ لیا، اور اسے اپنے گھر رات گزارنے کی اجازت دے دی۔ یوں ساری رات ٹینشن سے کروٹیں بدلتا رہا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آنے والے وقت کی فکر و پریشانی مجھے کھائی جا رہی تھی۔ صبح اٹھتے ہی نوکری کی تلاش میں نکلوں گا۔ جس طرح مجھ پر الزام رکھ کر ذلیل و رسوا کر کے مجھے نوکری سے نکالا گیا تھا، مجھے امید نہیں تھی کہ اب مارکیٹ میں مجھے نوکری ملے گی۔ فجر کی اذان سنتے ہی میں وضو کرنے کی غرض سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آج دل بے حد بے چین تھا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنسو خود بخود پلکوں سے باہر نکل آئے۔
میں رونا نہیں چاہتا تھا، جو نہیں آنکھیں خشکی سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ کر دل مزید دکھی ہو گیا۔ وہ مجھے ہی غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں جائے نماز سمیٹ کر اٹھا تو دروازے پر دستک کی آواز سن کر چونک گیا۔ آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو پولیس کی بھاری نفری کو کھڑے دیکھ کر پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ پولیس فوراً اندر گھس آئی تھی۔ میں سمجھا کہ میرے دفتر والوں نے پولیس کو بھیجا ہے، مگر پولیس کے ساتھ موجود آدمی کو دیکھ کر وہ لڑکی فوراً بھاگ کر اس سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ کہاں ہے وہ تمہارا شرابی شوہر؟ میں ابھی اس کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں۔ اس کا باپ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ یہاں نہیں ہے، اس نے مجھے کب کی طلاق دے دی تھی۔ میں اپنی سہیلی کے ہاں چلی گئی تھی اور عدت میں نے وہیں پوری کی، مگر وہ ابھی بھی میرے پیچھے پڑا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ واپس گھر آ جاؤ۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، مگر میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، تو اس نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں نے اپنی سہیلی کے گھر سے بھاگ گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی وجہ سے اسے مصیبت میں ڈالوں۔ میں خودکشی کرنے کے ارادے سے ڈیم میں کودنے جا رہی تھی، تبھی انہوں نے میری جان بچائی۔ اس لڑکی کا باپ فوراً ہی میری طرف چلا آیا۔ تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری بیٹی کی جان بچائی، ورنہ میں اور میری بیوی تو کہیں کے نہ رہتے۔ یہ ہماری اکلوتی اولاد ہے۔ چل بیٹی گھر چل۔ اس نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر گھر چلنے کو کہا۔ ایک منٹ ابا، یہ میرے محسن ہیں، انہوں نے میری جان بچائی اور میں نے یہاں پرسکون سے رات گزاری ہے۔ میں ان کو انعام دینا چاہتی ہوں، میں نے ان سے انعام کا وعدہ کر رکھا تھا۔ آپ وہ چیز لائی ہیں جو میں نے آپ کو لانے کے لیے کہا تھا؟ ہاں بیٹی، لایا ہوں۔ اس آدمی نے اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکال کر اس لڑکی کے حوالے کی تو اس نے ڈبیا کھول کر میری طرف بڑھا دی، جس میں سونے کی 2 کنگن جگمگا رہے تھے۔ یہ آپ کا انعام ہے، جس کے بارے میں نے رات آپ سے وعدہ کیا تھا۔ میں سونے کے 2 کنگن دیکھ کر حیران تھا۔ نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ میں نے کسی لالچ کے عوض آپ کی جان نہیں بچائی تھی۔ میں نے صرف ہمدردی میں یہ سب کیا تھا، اور گھر لانے کا میرا آپ کو بالکل ارادہ نہ تھا۔ آپ زبردستی ہی چلی آئیں، اور اس سلسلے میں میرا کوئی انعام نہیں بنتا۔ میں نے کنگن لینے سے صاف انکار کر دیا۔ لان کا مجھے اس وقت پیسوں کی اشد ضرورت تھی، مگر پھر بھی میرے دل میں کوئی لالچ نہ تھا۔ میں کسی لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس کے یا اس کی ماں کے کنگن نہیں ہتھیا سکتا تھا۔ اس لڑکی نے حیرت سے میری جانب دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اتنے قیمتی کنگن لینے سے انکار کر رہے ہیں؟ یہ آپ کے بہت کام آ سکتے ہیں۔ اس کو شاید یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرے دل میں کوئی لالچ نہیں تھا۔ میں نے تب بھی نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے کنگن کی ضرورت نہیں۔ میں اپنے بل بوتے پر اپنی کمائی سے ملا پیسہ ہی خرچ کرنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ وہ لڑکی حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے باپ نے اسے دوبارہ سے گھر چلنے کا اشارہ کیا تو اس نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ ابا، یہ میرے شوہر ہیں، میرا ان کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے، اور میں اپنی باقی کی زندگی ان کے ساتھ ہی گزارنا چاہوں گی۔ ان کی بات سن کر اس کے ابا کے ساتھ ساتھ مجھ پر بھی حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ مجھے اس کے والد کی آواز سنائی دی تھی، جبکہ میں حیرت سے بت بنا اس لڑکی کی ڈھٹائی پر حیران تھا، جو زبردستی مجھ سے نکاح کر کے اب میرے ساتھ بسنے کو بھی تیار تھی۔ اس کے باپ نے اس کو سمجھانے اور لے جانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ مان کر نہ دی، جبکہ میں چپ چاپ کھڑا دونوں باپ بیٹی کا لگایا ہوا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کے باپ نے پولیس کو واپس جانے کا اشارہ کیا اور خود اپنی بیٹی کے ساتھ سامنے پڑی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ یہ تمہارے ساتھ بسنے کو تیار، کیا تم اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہو گے؟ اس کے والد نے مجھ سے سوال کیا تو میرا سر نفی میں ہل گیا۔ میں زبردستی کے نکاح کو نہیں مانتا جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ میں نے اس کے والد کو رات کی ساری کہانی کہہ سنائی تو وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں آپ کو اپنی زندگی کی کہانی سناتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی رائے میرے بارے میں بدل جائے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہمارے پاس زمین و جائیداد کی کوئی کمی نہ تھی، بلکہ اللہ کا دیا اتنا کچھ تھا کہ ہماری آنے والی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھا سکتی تھیں۔ ابا کو ہمیشہ اس بات کا ہی افسوس رہا کہ اللہ نے انہیں کوئی بیٹا نہیں دیا۔ ہمارے خاندان میں غیر خاندان میں لڑکیوں کی شادی نہ کی جاتی تھی، کیونکہ زمین و جائیداد خاندان سے باہر چلی جاتی۔ میں جوان ہوئی تو میرے چچا کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے میری شادی کریں، مگر میں جانتی تھی کہ وہ سب میری جائیداد کا لالچ رکھتے ہیں، جبکہ مجھے اپنے ساتھ کالج میں پڑھنے والے لڑکے سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا۔ وہ میرے دل سے عزت کرتا، میں بھی اس کی قدر کرنے لگی، اور ہم دونوں آپس کی محبت میں اتنا آگے نکل گئے کہ میں نے اپنے والد سے چھپ کر اس سے نکاح کر لیا، جبکہ ابا کا ارادہ تھا کہ وہ میرے چچا کے بیٹے، جو مجھ سے بھی تقریباً 6 سال چھوٹا تھا، اس سے میرا نکاح کریں۔ میں نے اسے ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھا تھا اور اس سے نکاح کرنے کو بالکل تیار نہ تھی۔
لہٰذا میں اپنے شوہر کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ میں نے ابا کے ماتھے پر وہ داغ لگا دیا جو ساری زندگی بھی نہ مٹ سکتا تھا۔ اس لیے میں نے ابا کو اپنی شکل نہ دکھانے کا وعدہ کر لیا، مگر میری شادی کو بھی 6 ماہ گزرے تھے کہ میرے شوہر کی اصلیت سامنے آ گئی۔ اس نے مجھ سے جائیداد کی لالچ میں شادی کی تھی۔ وہ چونکہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لہٰذا اس نے یہ حربہ آزمایا تھا کہ وہ میری دولت و جائیداد کو ہتھیا لے گا۔ اب اس نے مجھے مجبور کرنا شروع کر دیا کہ میں اپنے باپ سے ملوں اور اس سے اپنا حصہ مانگوں۔ میں تو اپنے باپ کو اپنی شکل دکھانے کی بھی روادار نہ تھی، کیونکہ میں اس کے ساتھ جو کچھ کر چکی تھی، اس کے بعد میرا حق نہ بنتا تھا کہ میں پیسوں یا زمین کا مطالبہ کروں۔ اس لیے میں نے اپنے شوہر کی بات نہ مانی اور اس کو سمجھاتی رہی کہ میرے ابا کی جائیداد پر میرا کوئی حق نہیں، مگر میرے شوہر کو میری ضرورت نہ تھی، اسے تو صرف پیسہ چاہیے تھا۔ اس نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور گھر سے دھکے دے کر نکالنے لگا کہ اپنے باپ سے اپنا حصہ مانگ کر لا، مگر میں اپنے باپ کے سامنے کس منہ سے جاتی، لہٰذا میں نہ گئی اور اس نے غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، لہٰذا میں اپنی ایک سہیلی کے گھر چلی گئی۔ سہیلی نے میرا بڑا ساتھ دیا، لیکن میرے شوہر نے مجھے وہاں بھی تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے غصے میں طلاق دے دی، جبکہ وہ مجھ سے دوبارہ رجوع کرنا چاہتا ہے۔ میں اس کی حقیقت جان چکی تھی۔ اسے ابھی بھی اس بات کا افسوس تھا کہ اس کے ہاتھ سے جائیداد نکل گئی تھی۔ اس نے جلد بازی سے کام لیا تھا، ورنہ ایک نہ ایک دن یہ سب اس کے پاس ہی آنا تھا۔ اس نے مجھے اپنی سہیلی کے گھر بھی تنگ کرنا شروع کیا، تو میں مایوس ہو گئی۔ میری وجہ سے میری سہیلی کے گھر والے بھی پریشانی اٹھا رہے تھے، اس لیے اپنے آپ کو موت کے سپرد کرنے چلی آئی تھی، کیونکہ اپنے باپ کے سامنے کرنے کی مجھ میں ابھی بھی ہمت نہ تھی۔ مگر آپ نے وہاں میری جان بچائی، تو میں نے یہی سمجھا کہ میں رات آپ کے پاس ہی گزار لوں تاکہ اپنے والدین سے رابطہ کر سکوں، اور دوسرے شہر میں آباد تھے، لہٰذا صبح تک ہی مجھ تک پہنچ سکتے تھے، مگر میں کسی غیر آدمی کے ساتھ رات ایسے نہیں گزار سکتی تھی۔ مردوں پر میرا ویسے ہی اعتبار نہ رہا تھا۔ جب میرے شوہر نے مجھے دھوکہ دیا تھا تو کسی اجنبی پر کیسے اعتبار کر لیتی؟ نکاح کرنا ضروری تھا۔ وہاں موجود لوگوں نے نکاح کرنے کی رائے دی، تو میں نے بھی چوٹ چرا سے کام نہ لیا اور آپ سے نکاح کر لیا، جبکہ آپ نے نکاح کے بعد بھی مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کی، اور جبکہ کنگن لینے سے بھی انکار کر دیا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو روپے پیسے کا کوئی لالچ نہیں ہے، نہ ہی آپ کی طبیعت میں کوئی ہوس یا حرص موجود ہے۔ اس لیے میں آپ کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے باپ کے ساتھ واپس جاؤں، وہ تو مجھے وہی پیار محبت اور مان دے دیں گے، لیکن میں وہاں ہمیشہ شرمندہ ہی رہوں گی، اور اپنے چچا اور دیگر رشتہ داروں کا سامنا کس طرح کروں گی، جبکہ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ میرے شوہر، جس کی خاطر میں نے اپنے باپ کو بھی چھوڑ دیا تھا، اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اب اگر آپ چاہیں تو میں ساری زندگی آپ کی غلام بن کر زندگی گزار سکتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ اگر آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں، تب بھی میں آپ کی دوسری بیوی بن کر رہنے کو بھی تیار ہوں۔ میری خاموشی دیکھ کر وہ فوراً بول اٹھی۔ شاید اسے لگا ہوگا کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہو سکتا تھا، مگر ایسا کچھ نہ تھا۔ میں تو اس پر حیران تھا جو میری بیوی بننے کو تیار تھی۔ اس نے مجھ میں جو کچھ دیکھا تھا، وہ صفات واقعی مجھ میں موجود تھی۔ غریب ہونے کے باوجود میرے اندر روپے پیسے کا لالچ نہ تھا۔ ایک طرف قدسیہ تھی جس نے مجھے دھوکہ دے کر چھوڑ دیا تھا، اور دوسری طرف یہ لڑکی تھی جو میری بیوی تھی اور جس کا میں نام تک نہ جانتا تھا۔ پھر بھی وہ میری زندگی میں شامل ہونے پر مصر تھی۔ شاید اسے خدا نے ہی میری زندگی میں شامل کیا تھا، اور میں خدا کے فیصلے کو رد کیسے کر سکتا تھا؟ لہٰذا میں نے اپنی بیوی عظمیٰ کو طلاق نہ دی اور اس کے ساتھ گھر بسا کر رہنے لگا۔ میں اسے گاؤں اپنی ماں اور بہنوں سے ملوانے لے گیا، جن سے مل کر وہ بہت خوش ہوئی۔ وہ ہمیشہ اکیلی رہی تھی، لہٰذا اسے بہنوں کی بڑی خواہش تھی۔ میں نے اماں کو ساری حقیقت بتا دی تو انہوں نے بھی اسے دل سے قبول کر لیا۔ میں اسے گاؤں چھوڑ کر شہر آ گیا۔ مجھے جلد ہی ایک بڑی اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی تھی، جس کی تنخواہ پہلے سے بھی زیادہ تھی۔ قدسیہ کے ماموں کو اپنے بیٹے کے لیے رشتے کی تلاش تھی۔ ان کو سادہ اور پرخلوص لوگ چاہیے تھے۔ قدسیہ نے میری بہن کے رشتے وہاں پکا کروا دیا، اور اگلے ہی مہینے ہم نے اس کی رخصتی کر دی۔ اسی طرح میری دوسری بہن کا رشتہ بھی قدسیہ کے خاندان میں ہی طے ہو گیا۔ میں بہت خوش تھا۔ قدسیہ کے آنے سے میری تقدیر بدل گئی تھی۔ ہم نے مل جل کر جلدی حالات پر قابو پا لیا تھا۔ میں، اماں، رضوان اور قدسیہ کو اسی شہر میں لے آیا تھا، اور یہاں پر ہم نے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا اور سب اسی شہر میں رہنے لگے جہاں پر میری نوکری تھی۔ اچھے ہسپتال سے علاج ہونے کے باعث رضوان کی طبیعت بھی کافی بہتری آئی تھی۔ میں عصبہ کا ساتھ پا کر بہت خوش تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ میری زندگی ختم ہو چکی،
مگر اچانک عظمیٰ کے ملنے سے میری زندگی میں وہ موڑ آیا تھا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میرے حالات بہتر سے بہترین ہوتے جا رہے تھے، جس پر میں اللہ کے ساتھ ساتھ عظمیٰ کی محبت اور سمجھداری کا بھی شکر گزار تھا۔